وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ لوگ اس چیز کو سنتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مما عرفوا من الحق، اس حق کی بنا پر جس کو وہ لوگ پہچان گئے ہیں۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، آپ سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی، علم دیا گیا، اذا یتلی علیہم، جب ان کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، بعض ایسے ہیں یخرون للاذقان سجدا، تو وہ ٹھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ میرے بھائی، عذاب الہی کو دیکھنے کے باوجود اگر انسان بے خوف ہو جائے اور اپنے گناہوں کے اوپر میں نادم نہ ہو، نمازوں کی پابندی نہ کرے، گناہوں سے باز نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالی کہ اس بڑے عذاب کا وہ انتظار کرے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا عذاب آ جائے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، بہت دور نہیں، ابھی جو چل رہا ہے، سینکڑوں لوگوں کے مکانات جل کر کے راکھ ہو چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم خوش ہو رہے ہیں کہ اس نے فلاں ملک کے فلاں مسلمان کو بڑا قتل کیا ہے، بہت ساتھ دیا ہے، آج اس کے یہاں بھی آگ لگی ہے۔ میرے بھائی، تو ہم کون سے دودھ کے دھلے ہیں؟ ہم بھی تو کبھی اپنے پڑوسی پہ ظلم کرتے ہیں، کبھی اپنے بھائیوں پہ ظلم کرتے ہیں، کبھی کسی کا حق مارتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان بھی طاقت و اقتدار ہمارے پاس ہو جائے، ہم جسے چاہتے ہیں گالی دے دیں، جسے چاہیں ذلیل کر دیں، جسے چاہیں اس کی اوقات یاد دلا دیں، ہم کون سا کم ہیں ان کفار و مشرکین کے طریقے پر چلنے میں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے عذاب سے خوف زدہ ہوتے رہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، وہ آدمی جہنم کی آگ اس کو چھوئے گی بھی نہیں، جہنم میں جا بھی نہیں سکتا، جو اللہ رب العزت کی خشیت کی بنا پر اپنے آنکھوں سے آنسو گرائے، روئے، یہاں تک کہ حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ دودھ اپنے تھنوں میں لوٹ جائے، یعنی جب گائے کے تھن سے دودھ نکل جاتا ہے، جانور کے تھن سے دودھ نکل جاتا ہے، تو اس دودھ کے نکلنے کے بعد وہ دودھ دوبارہ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، جیسے یہ ناممکن ہے، اسی طریقے سے اللہ کے خوف سے اگر کوئی آدمی روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو پھر اس کا جہنم میں جانا ممکن نہیں۔